ہر سیاسی، ہر سماجی، ہر مذہبی شخص آ کے ادھر پریس کانفرنس کر سکتا ہے. ہبہ فؤاد آئی ہیں تو آپ نے تالے لگا دیے ہیں. پریس کلب پہ آپ دیکھیں تالے لگائے ہوئے ہیں. وہ بہن ہے ہماری. اب میں آپ کے آفس آؤں, آپ کے آفس کا بھی تالے لگے ہوئے تھے. میں آ تو گیا ہوں نا. آپ نے آ گئے ہیں نا, میں بھی آج آ گیا ہوں نا. اچھا پولیس کیوں بلائی ہے؟ چھوڑیں, پولیس کیوں بلائی؟ پولیس کیوں آئی تھی؟ وہاں پہ پولیس بلا لی گئی مجھے اریسٹ کرانے کے لیے. بہنوں کو بغیرت ہے کوئی گرفتار کرواتا ہے تو آپ کو کدھر گھسیٹا؟ میں خواہ مخواہ گھسیٹ رہی ہیں. وہ ویسے ہی جرنلسٹ کو تھریٹ کر رہی ہیں, مجھے وہ دھمکیاں دے کے گئی ہیں. آپ جنگ کا آغاز آپ کے سامنے کس نے کیا ہے جی؟ گن مین ساتھ لائی ہیں 2 ویگو ڈالوں پہ ڈال کے. کیوں بدماشی کرنے آئی تھی؟ تو آپ بھی تو صحافی بنے نا, آپ عمران ریاض بن گئے ہیں فواد چودھری کے. اب حد سے زیادہ میرا پولیٹیکل دیکھیں صحافی کا اس ایک لمٹ ہے کہ نہیں ہے؟ جج صاحب غلط کام فواد صاحب نے کیا ہے, آپ کو پتا ہے, میں نے لکھا ہے, میں نے وہ ٹی وی پہ ہائی لائٹ کیا ہے. فراز چودھری یا فیصل نے آپ کو نہیں کہا؟ فیصل چودھری فوق شیرباز کے کہنے پہ میں الفن ایمانن قرآنن کہتا ہوں کہ نہ فراز نے, نہ فوق نے, نہ فیصل نے, نہ کسی اور لدڑ خاندان کے فیملی ممبر نے مجھے یہ کہا ہے کہ فواد چودھری کی پریس کانفرنس نہیں کر. ہاں جی شہباز بٹ صاحب, آپ جیلم پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں. ہر سیاسی, ہر سماجی, ہر مذہبی شخص آ کے ادھر پریس کانفرنس کر سکتا ہے. ہبہ فؤاد آئی ہیں تو آپ نے تالے لگا دیے ہیں. یہی آپ کی ذمہ داری ہے, کسی کے ڈیموکریٹک رائٹ کو آپ جو ہے وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. میں بعد میں پریس کلب کا پریزیڈنٹ ہوں, پہلے اپنے ادارے کا نمائندہ ہوں, اور اپنے ادارے کی اسائنمنٹ پہ حلقہ NA61 میں سروے کرنے گیا ہوا تھا الیکشن کے حوالے سے. وہیں پر مجھے پہلے کال آئی فواد چودھری صاحب کے ایک ملازم کی جو میڈم کے ساتھ ہوتے ہیں کہ میڈم نے پریس کانفرنس کرنی ہے تو کتنے اخراجات آئیں گے, کیا حساب کتاب ہے. میں نے کہا کوئی اخراجات نہیں, اگر ہماری بہن نے پریس کانفرنس کرنی ہے تو اس کے لیے کوئی اخراجات نہیں ہے. تو ان کا ریفریشمنٹ کے لیے کیا انتظامات کرنے ہیں. تو باقی تو فیس ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے, تو ان کے لیے کیوں نہیں؟ کس سے لیے آج تک فیس؟ ہم نے کسی سے کبھی کوئی فیس نہیں لی, میرے ہوتے ہوئے کبھی کسی سے کوئی فیس نہیں لی گئی. ٹھیک ہے, میرے علم میں نہیں تھا, مجھے لگتا ہے شاید ہوتی ہے فیس کوئی. تو اگر میڈم کرتی بھی تو میں اپنی جیب سے دے دیتا, ان سے نہ کم از کم لیتا, کیونکہ وہ بہن ہے ہماری. دوسری بات یہ ہے, اس کے بعد میری میڈم سے بات ہوئی تو میڈم نے کہا کہ میں نے پریس کانفرنس کرنی ہے. میں نے ان کو بتایا کہ میں سروے کرنے آیا ہوں حلقہ NA61 میں. اس کے باوجود میں نے گروپ میں میسج چلا دیا پریس کلب میں کہ آپ بھی اس پریس کلب کے گروپ میں ہیں, شامل ہیں, آپ پریس کلب کے ممبر بھی ہیں, آپ نے پڑھا بھی تھا. لیکن جب میں وہاں پہ لیٹ ہو گیا تو میں نے سوچا کہ یہ تو 1-2 روز میں ہی کمپلیٹ ہوگا سروے, تو 6 گھنٹے مجھے پی ڈی خان جاتے ہوئے لگے. تو میں نے پی ڈی خان میں ہی ان کو رنگ بیک کی, سیم ڈے ہی رنگ بیک کی کہ پریس کانفرنس جو ہے وہ منڈے کو نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہاں پر کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ وہاں پر پریس کلب کے متعدد ممبران جو ہے وہ شہر سے باہر ہیں. سہیل امتیاز صاحب نہیں ہیں, عابد چودھری صاحب نہیں ہیں, عامر کیانی صاحب نہیں ہیں, اس کے علاوہ آپ بھی مصروف تھے, نجف شہزاد کی پھپھو فوت ہوئی ہیں, بہت سارے لوگ نہیں تھے, 2-3 تھے. تو آپ کو پتہ ہی ہے پریس کلب میں ہوتے بھی میں, عابد صاحب, عامر کیانی یا 1-2 اور ممبران جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں. ادروائز وہاں پر بہت شادر نادری لوگ آتے ہیں. تو پھر جب ہم نے کوریج پہ جانا ہوتا ہے ڈیفینیٹلی تالے لگا کر جاتے ہیں. تو میں بھی باہر تھا, میں نے ان کو ایکسکیوز کیا, تو انہوں نے کہا نہیں آپ کو فراز نے منع کر دیا, آپ کو فیصل نے منع کر دیا. میں نے ان کو کافی تسلیاں دی, کافی سمجھانے کی, اشارہ میں بھی کچھ باتیں سمجھانے کی کوشش کی, لیکن وہ شاید ان کی سمجھ سے بالا تر تھی. نہ انہیں اپنا خیال تھا, نہ میرا خیال تھا, نہ اپنی فیملی کا خیال تھا, نہ میری فیملی کا خیال تھا. تو پھر میں سمجھا ہی سکتا تھا, اور تو کچھ نہیں کر سکتا تھا. تو نہیں تو ایک آفس بوائے تو ہوتا ہے نا جی پریس کلب میں, تو یہ منڈے کو ہی تالا لگنا تھا. عبدالغفار آزاد صاحب ہی نہیں تھے نا, یہی تو بات ہے کہ ہوتا تو پھر تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے پریس کلب کھلا ہوتا ہے, تالے لگے نہیں ہوتے. مفتی حنیف قریشی صاحب آئے ہیں, انہوں نے ارجنٹ پریس کانفرنس کی تھی تو ہو گئی تھی, لیکن اس وقت بھی آپ کو پتا ہے میں نہیں تھا, میں کسی اور کام میں بزی تھا. تو یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ میرے ہوتے ہوئے ہی پریس کانفرنس ہو یا تالے کھلے ہی ہوں. تالے جب ہم جاتے ہیں, اب میں آپ کے آفس آؤں, آپ کے آفس کا بھی تالے لگے ہوئے تھے, تو ڈیفینیٹلی میں آ تو گیا ہوں نا. آپ نے آ گئے ہیں نا, میں بھی آج آ گیا ہوں نا, واپس آج پی ڈی خان سے آ گیا ہوں نا, اس لیے آپ کل آتی ہیں تو کرنے دیں گے؟ تو آئیں کریں نا, کیوں نہیں کرنے دیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ تھریڈ کرنا, وہ تو مجھے ٹیلی فون پہ کہہ رہی تھی کہ ہر وقت میرے پیچھے 15-20 صحافی جو ہے وہ انٹرویو لینے کے لیے گھومتے ہیں. تو ان کو اگر وہ کون سے صحافی ہیں, نام نہیں بتایا؟ نام مجھے کیا پتا ہے جی اسلام آباد میں کون سے صحافی ہیں. اگر پریس کانفرنس ہی کرنی تھی تو یہ تو فواد چودھری صاحب کا حلقہ ہی نہیں ہے. حلقہ تو ان کا سٹارٹ ہوتا ہے یہاں پی ڈی خان میں, یا پھر وہ 9 گراں سے آگے. تو
تو پھر پریس کانفرنس ہی کرنی تھی تو ان کے حلقے سے شروع کرتی کمپین اگر کرنی تھی. تحصیل پریس کلب عمران خان نہیں وہ تو پریس کانفرنسز تو فواد صاحب بھی اسی پریس کلب میں کرتے رہے ہیں نا. فواد صاحب نے کتنی پریس کانفرنسیں کی ہیں, کتنی دفعہ وہ پریس کلب آئے ہیں. ایک دفعہ میں زبردستی لے گیا تھا تو اس کے علاوہ وہ نہیں آئے پریس کانفرنس کرنے اس پریس کلب میں بھی. ایک آدھ دفعہ پورے ضلع کا سب سے بڑا پریس کلب. پتا کہ ہمیں ان کے ہوتے ہوئے بھی کتنے فنڈ ملے ہیں. اچھا پولیس کیوں بلائی ہے, چھوڑیں پولیس کیوں بلائی, پولیس کیوں آئی تھی؟ میں جٹ صاحب آپ کو بتایا ہے کہ میں الفن ایمانن قرآنن کہہ رہا ہوں کہ میں تو سروے کرنے گیا ہوا تھا, میں نے پولیس بلائی ہے. وہ میں نے سنا ہے ان کا, جب مجھے کسی نے بھیجا ہے کہ پولیس بلا لی, شہباز بٹ نے مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی. بہنوں کو بغیرت ہے کوئی گرفتار کرواتا ہے تو سمجھ سے بالا تر ہے. اگر پولیس بھی آ گئی تھی تو پھر ان کو گرفتار نہیں کیا, ان پہ کوئی مقدمہ ہے؟ انہوں نے کیا کیا جو ان کو پولیس نے گرفتار کرنا تھا؟ میں اتنا بغیرت ہوں کہ میں فواد چودھری کو بھائی کہتا ہوں اور ان کی سیکنڈ وائف کو میں گرفتار کروا دوں؟ جرنلسٹ کا کیا کام ہے کسی کو گرفتار کروانا یا کسی کو رہا کروانا؟ پھر آپ نے ان کے بینر وغیرہ کیوں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہٹوا دی ہیں؟ بینر میرے لگے ہوئے تھے الیکشن کمپین کے. آصف بھائی مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ بینر لگے تھے یا نہیں لگے تھے, کس نے اتارے ہیں. ویسے اگر کوئی پریس کلب پہ تو لگ بھی نہیں سکتا. پریس کلب پہ ہم کسی کا ویسے بھی نہیں لگنے دیتے. وہ تو پریس کلب پہ کسی جماعت کا کوئی بینر کوئی پوسٹر نہیں. جس دن پریس کانفرنس ہو اس دن اس کا ایک بیک گراؤنڈ تو لگایا جا سکتا ہے نا کہ جی آج ان کی پریس وہ پریس کلب کا لگا ہوا ہے نا, اس پہ کسی اور کا کیوں لگایا جا سکتا ہے؟ پریس کانفرنس کمرے ہال کے اندر ہوگی. آپ نے ان کے آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. اگر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہے فواد چودھری صاحب تو میں محنت سماجت کرتا رہا کہ اپنے ہوم ڈسٹرکٹ میں کچھ صحافیوں کے لیے کریں. کیا کیا انہوں نے؟ کوئی بلڈنگ بنا کے دے دی ہے, کوئی فرنیچر دی ہے, آفس تو 4-5 کرسیاں رکھی ہیں. یہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کس نے دی ہیں. یہ تو مسلم لیگ نون والوں کی مہربانی ہے جنہوں نے ہمیں پریس کلب کی ٹائلیں لگوا کر دی, ہمیں کچھ پیسے دیے, ہم نے نیچے پتھر لگوائے. نہیں ان کے دور میں کوئی کمپیوٹر کوئی اس طرح کی چیزیں آئی تو ہے نا. کدھر؟ وہ جب گورنمنٹ جانے والی تھی تو اس وقت پاکستان بھر کے 22 پریس کلبوں میں انہوں نے ایک ڈیجیٹل لیب بنوانے کا اعلان کیا تھا. جیلم پریس کلب میں ان کے جانے کے بعد سلسلہ شروع ہوا اور آپ کو حالات کا پتہ ہی ہے وہ ابھی تک مکمل ہی نہیں ہو سکا. لیب تو ہے, ڈیجیٹل نہیں کہہ سکتے. لیب ہے ہی نہیں ہے تو ڈیجیٹل کیا مطلب؟ اچھا اب مجھے ڈیجیٹل کوئی سامان لگا ہوگا. صاحب مجھے ایک بات بتائیں نا, یہ تو ان کے ذاتی ایشوز ہیں اور آپ ذاتی ایشوز آپ کو کدھر گھسیٹا ہوں میں خواہ مخواہ گھسیٹ رہی ہیں. وہ ویسے جرنلسٹ کو تھریٹ کر رہی ہیں, مجھے وہ دھمکیاں دے کے گئی ہیں. پریس کلب کے انہوں نے تالے توڑنے کی کوشش کی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اگر میں چاہتا تو 1 منٹ میں FIR ہو سکتی تھی. تالے توڑنے کی کوشش کی ہے, گن مین ساتھ لائی ہیں 2 ویگو ڈالوں پہ ڈال کے. کیوں؟ بدماشی کرنے آئی تھی یا ہمیں پریس کانفرنس کرنے آئی تھی؟ یہ بھی تو زیادتی ہے نا. آپ نے ان کے الفاظ سنے ہیں کہ کس طرح وہ PD خان والے صحافیوں کو وار کر رہی ہیں. ان کے اسی رویے کی وجہ سے فواد چودھری صاحب کا بھی اپنی منسٹری میں اس وقت اسلام آباد کے صحافیوں کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں تھا اور پھر اس کا خمیازہ بھی انہیں بھگتنا پڑا ہے. میرے خیال میں ہماری بہن ہے, ان کو اپنے ہسبینڈ کی, میں بار بار کہہ رہا ہوں, رہائی کے لیے کاوشیں کرنی چاہیے. لیکن میرا خیال ہے یہ ان کے لیے مزید مشکلات کا باعث بن رہی ہیں. وہ آزاد الیکشن لڑنے کا اگر اعلان کر دیتے, جو میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ انہیں ان کی فیملی نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان نہیں کرنے دیا اور آج اسی وجہ سے وہ مشکلات سے دوچار ہیں اور مقدمات پہ مقدمات ان کے خلاف درج ہو رہے ہیں. جھوٹے بے بنیاد مقدمات ہیں, سب کو پتہ ہے. مجھے ایک بات بتائے نا, وہ ذکر کرتی ہیں فیصل چودھری صاحب کا, فراز چوہی صاحب کا, وہ اگر ان کا فوک شہرباز کا ذکر کرتے تو سمجھ آتی ہے وہ فیملی کے لوگ ہیں. تو آپ کا ذکر وہ کیوں ساتھ کرتی ہیں؟ آپ کی کیا ایفیلیشن ہے فواد چودھری کے ساتھ؟ آپ کو پتا کہ ہمارے اندر بھی تو کچھ چند گندے انڈے ہیں نا, جن کو شاید فواد چودھری صاحب اپنے قریب بھی کھڑے نہیں ہونے دیتے تھے. تو وہی ہیں جو آج کل ہمارے مخالفین میڈم کو اکسا رہے ہیں, بھڑکا رہے ہیں. اسی طرح حلقے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو میڈم کے ساتھ رابطے میں ہیں اور فواد چودھری کے ساتھ وہ ایسے ہیں جیسے دشمن ہو. وہ فواد چودھری کو اپنا تو آپ بھی تو بٹ صاحب لیکن میڈم کے ساتھ رابطوں میں ہیں. تو آپ بھی تو صحافی بنے نا, آپ عمران ریاض بن گئے ہیں فواد چودھری کے. اب حد سے زیادہ میرا پولیٹیکل دیکھیں ایک صحافی کا اس ایک لمٹ ہے کہ نہیں ہے؟ جٹ صاحب غلط کام فواد صاحب نے کیا ہے. آپ کو پتا ہے میں نے لکھا ہے, میں نے وہ ٹی وی پہ ہائی لائٹ کیا ہے, میں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے, ان کو بتاتا بھی رہا ہوں جو غلط باتیں ہوتی رہی ہیں. جو کچھ لوگوں کو اختلافات ہیں ان کے کچھ فیملی ممبران سے, حلقے میں جائیں گے تو پتہ لگے گا, وہ بھی ساتھ ساتھ فواد صاحب کو بتاتے رہے ہیں.
لیکن یہ تو اب ان کی فیملی کو چاہیے نا مل بیٹھ کے افہام و تفہیم سے معاملات گھر میں بیٹھ کے حل کریں. یا کیوں میڈیا کی زینت بنا رہے ہیں؟ اگر ان کے ساتھ 15-20 جرنلسٹ ہیں تو پھر ان کو آج لوکل جرنلسٹ کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ ویسے تو اسلام آباد میں یہ بیٹھے رہتے ہیں, کتنا عرصہ ہو گیا ہے. یہ حلقے میں کبھی آئی ہیں؟ اس سے پہلے کیوں نہیں آئی؟ جب الیکشن ہوتے ہیں تو پھر عوام کے پاس آ جاتی ہیں. میں نے آپ کے ساتھ ایک ولاگ میں یہ بات کہی تھی کہ فواد چودھری صاحب کا جو حلقہ ہے NA61 وہ انتہائی مشکل ہے. وہاں پہ مردوں کا کمپین کرنا بھی آپ کو پتہ ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, تو خواتین کے لیے تو انتہائی مشکل ہے. اس کو بھی یہ غلط مطلب لے گئی ہیں. نہیں, اس میں ان جنرل خواتین کے لیے تو نہیں تھا, یہ کوئی بھی خاتون ہوگی تو وہ اس کے لیے مشکل ہوگا. ایک بات اور بھی مجھے نا ہبہ فواد چودھری کے الیکشن کمپین سٹارٹ کرنے سے ایک بات مجھے اور سمجھ آتی ہے. وہ بات یہ ہے کہ شاید ہبہ کو یہ لگتا ہے کہ فواد چودھری اب جیل سے باہر نہیں ہے. دیکھیں جی, ان کو ورنہ تو پہلی تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہی لڑے. سمجھ نہیں آتی کہ فیصل چودھری کو یہ تنقید کا نشانہ بناتی ہیں, فراز کو, فوق کو. تو فراز اور فیصل تو عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں, وہ ان کی رہائی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. آج فیصل فرید نے بیل بھی کروائی ہے اینٹی کرپشن کے ایک کیس میں, تو یہ ادھر پریس کلب پہنچی ہوئی تھی. تو میرے سمجھ سے بالا تار ہے ایسی باتیں کہ یہ کیوں ایسا کر رہی ہیں. میرے خیال میں ان کے لیے مزید مشکلات کا یہ باعث بن رہی ہیں, اور یہ معاملات ان کے فیملی میں حل ہونے چاہیے. یہ ہمیں خواہ ایسی باتوں میں نہ دھکیلیں, نہ ہی ہمیں رگڑا دیں. آپس کے معاملات آپس میں حل کر لیں تو یہ بہتر ہے. اچھا, المختصر اب آخری بات کا جواب دیں. آئندہ ہبہ فواد آئیں, کوئی اور سیاسی آئے, XYZ کوئی بھی آئے, آ کے کہے کہ میں نے ادھر جو ہے پریس کانفرنس کرنی ہے, تالے ہوں گے یا پریس کلب کھلا ہے؟ نہیں, پریس کلب تو آپ کو پتہ ہے کھلا رہتا ہے. پریس کلب ایک پلیٹ فارم ہے, وہ جب جی چاہے ہمیں پہلے بتا کے آئیں, انفارم کریں, مطلع کریں, میسج کریں. پریس کلب کے گروپ کے ممبران میں آپ بھی بیٹھے ہوں, سارے بیٹھے ہوں, کراس کویسچن ہوں, تو پھر مزہ آئے نا. یہ نہیں ہے کہ تالے توڑنے کی. اب یہ کوئی بات ہے کہ آپ نے وہ فوٹیج دیکھی ہے جو کہہ رہی ہے کہ تالے توڑیں؟ کیوں تالے توڑیں؟ ان کا صحافیوں کے ساتھ یہی رویہ ہے جس کی وجہ سے ان کو نقصان. یہ فوٹیج میں نے تو نہیں دیکھی, دھمکیاں دے رہی ہیں, تھریٹ کر رہی ہیں. جج صاحب وہ سرے عام. نہیں, میں نے تو فوٹیج نہیں دیکھی, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب انہوں نے یہ بات کی کہ میں نے یہ پریس کلب کے تالے توڑنے, اس وقت کوئی لوکل جرنلسٹ موجود تھے؟ موجود تھے جی صاحب, خاموشی سے تماشائی بنے ہوئے تھے. اور وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ آپ بتا رہے ہیں ہمیں کہ شہباز بٹ نے فراز کے کہنے پر جو تالے لگوائے ہیں. آپ ہمارے لوکل جرنلسٹ کی یہ بھی حرکت دیکھ رہے ہیں کہ وہ اکسا رہے ہیں, بھڑکا رہے ہیں کہ وہ میڈم بار بار, میڈم کو پتہ ہی نہیں ہے. انہوں نے فراز چودھری یا فیصل نے آپ کو نہیں کہا؟ میں الفن ایمانن قرآن کہتا ہوں کہ نہ فراز نے, نہ فوق نے, نہ فیصل نے, نہ کسی اور لدڑ خاندان کے فیملی ممبر نے مجھے یہ کہا ہے کہ فواد چودھری کی پریس کانفرنس نہیں یہ نا اس آفس بوائے غفار کو کہہ دیا ہوگا چلو تم بھی نکل جانا. مجھے کسی اور کا نہیں پتا. میں اپنا الفن ایمانن قرآن کہتا ہوں کہ مجھے نہ فوق نے کہا ہے, نہ فراز نے کہا ہے, نہ فیصل نے کہا ہے, نہ چوہی شہباز صاحب نے کہا ہے, کسی نے نہیں کہا. اور آپ کو پتہ ہی ہے میں جتنی ساری سنتا ہوں, ہم مرضی اپنی کرتے ہیں. فواد صاحب بھی غلط کام کرتے رہے ہیں تو ہم ان کے منہ پہ کہتے رہے ہیں, اور یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ کیوں ایسا کر رہی ہیں. ان کو چاہیے کہ مل بیٹھ کے آپس میں مسائل حل کر لیں. الیکشن آ رہے ہیں, فواد صاحب جس کو کہتے ہیں وہ الیکشن کمپین کرے, جس کو کہتے ہیں وہ الیکشن لڑے. ان کو پہلے چاہیے کہ یہ طے کر لیں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنا ہے, PTI کے پلیٹ فارم سے لڑنا ہے, یا مسلم لیگ نون کے, یا دیگر کسی جماعت کے. یہ ابھی انہوں نے واضح نہیں کیا. اگر آزاد لڑتے ہیں تو آزاد میرے خیال میں انہوں نے لڑنا ہوتا تو شاید اس وقت جیل میں نہ ہوتے.